بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ یہ مشاہدہ حافظ صاحب کے میگزین سے لیا گیا ہے اور یہ تحریر استاذ العاملین عالم بعمل ماہر علم طب روحانیت حضرت مولانا حافظ لیاقت لاہوری صاحب کی اجازت سے شائع کی گئی ہے ان کے میگزین میں۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ مجھے محمد لیاقت کو بچپن ہی سے جنات کا کام یعنی عملیات سیکھنے کا بہت زیادہ شوق رہا ہے۔ اس کا سبب میرے والد اور چچا صاحبان تھے جو کہ اس کام کو سیکھنے میں لگے ہوئے تھے، مگر انہیں کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ملی۔ کبھی جنات ان کو تنگ کرتے، کبھی گھر والوں کو۔ بہرکیف ان حضرات کو مختلف پریشانیوں کا سامنا رہا، جس کی بنا پر یہ حضرات اس کام میں زیادہ آگے نہ بڑھ سکیں، بلکہ میرے والد محترم نے تو اس کام کو مکمل ہی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 7 سال تھی تو مجھے ان حالات کا صحیح سے علم نہ تھا۔ پھر جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو اپنے استاد صاحب کو بھی اسی کام میں مصروف دیکھا۔ ان کا انداز بہت ہی اچھا لگا۔ وہ وقت کے بڑے پابند تھے، بہت بڑے بڑے اکابر حضرات سے ان کو اجازت بیعت بھی حاصل تھی اور جنات کے بارے میں ان کو بہت مہارت حاصل تھی۔ ان کو دیکھ کر میرے اندر یہ شوق اور بھی زیادہ پیدا ہو گیا۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں میں نے قرآن پاک حفظ کیا اور اس کام کو سیکھنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس شوق کا اظہار اپنے والد محترم سے کیا۔ انہوں نے میرا شوق دیکھتے ہوئے لاڈلن اور بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اجازت دے دی، نیز میری رہنمائی بھی فرمائی اور اس کا تذکرہ اپنے شیخ سے کیا جو کہ حضرت رائے پوری اور حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ حضرت شیخ نے مجھ سے 2 سوال کیے کہ یہ کام کس لیے سیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں جنات سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے جواب دیا کہ حضرت میں یہ کام خدمت خلق کے لیے سیکھنا چاہتا ہوں اور یہ کہ مجھے جنات سے ڈر نہیں لگتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ حضرت میرے اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور مجھے قریب کر کے فرمایا، بیٹا ابھی تم بچے ہو، میری عمر اس وقت 10 سال تھی، مگر تمہارا عزم دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے تمہیں گر کی 2 باتیں سکھاتا ہوں، اپنی زندگی میں انہیں شامل کر لو، انشاءاللہ تعالی کبھی ناکامی نہیں ہوگی، ہر جگہ ہر مقام پر تمہیں کامیابی ملے گی۔ کہتے ہیں کہ پہلا یہ کہ ہمیشہ باوضو رہنا اور دوسرا یہ کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لو۔ کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ 10 سال کی عمر سے ہی میں نے ان دونوں باتوں کو اپنا معمول بنا لیا، کم از کم 1000 وگرنہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتا۔ یہ باتیں لکھنے کی نہیں ہیں، لیکن نعمت کے طور پر اپنے ساتھیوں کے اصرار پر تحریر کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ان 2 باتوں کی زندگی میں بے پناہ فوائد حاصل ہوئے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو چیز تمہیں زندگی میں فائدہ دے اسے اپنے مسلمان بھائی کو بھی ضرور بتاؤ تاکہ انہیں بھی اس چیز سے فائدہ پہنچے۔ بہرکیف میں نے حضرت شیخ کی دونوں نصیحتوں پر عمل کیا۔ آج میری عمر 26 سال ہے، الحمدللہ ان 16 برسوں میں میں نے اپنی زندگی میں درود پاک کی جو برکات دیکھی ان کو لکھنے کے لیے ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک پوری کتاب درکار ہوگی۔ مختصر یہ کہ علمی میدان ہو یا جہادی میدان، خصوصاً عملیات کے میدان میں نے اپنے 2 اساتذہ بنائے اور پورے پاکستان میں گھوما۔ ایک استاد جو ہندوستان میں مقیم ہے ان کے پاس بھی الحمدللہ گیا، انہوں نے مجھے 40 دن بلکہ اس سے بھی کم مدت میں عملیات کی اجازت دے دی، اور وجہ اس کی صرف درود شریف کی برکت ہے۔ جب میں دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا میں ثانیہ عامہ کا طالب علم تھا تو ایک مرتبہ شب جمعہ میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ خواب میں روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں میں درود شریف تقسیم کر رہا ہوں، چنانچہ میں نے اس خواب کا ذکر اپنے شیخ الحدیث سے کیا اور ان سے تعبیر دریافت کی تو حضرت پہلے کافی دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر پوچھنے لگے تم کون سے اعمال کرتے ہو رات کے وقت؟ تب میں نے حضرت کو بتایا کہ میں 5 سال سے روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ حضرت یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا کام لیں گے، تم انشاءاللہ بہت ترقی کرو گے۔ حضرت شیخ کا یہ جواب سن کر میرا شوق مزید بڑھ گیا اور اس کے کچھ عرصے بعد مجھے خواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد بھی بہت مشاہدات حاصل ہوئے اور میرا ذوق اور شوق بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب میں نے دورہ حدیث دارالعلوم کراچی کورنگی نمبر 14 سے مکمل کیا تو اس وقت درود شریف کا معمول کم از کم 5000 بن گیا، جو کہ الحمدللہ آج تک قائم ہے۔ مجھے مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے پاس بلایا اور عملیات سے متعلق کچھ سوال کیے، اسی طرح جادو، جنات اور اسم اعظم کے بارے میں بھی سوالات کیے۔ پھر حضرت جی نے ارشاد فرمایا، بیٹا
اس فن پر بھی کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت عزم کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی اس کام سے لوگوں کو صحیح طرح متعارف کراؤں گا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ علم روحانی کیا ہے اور جادو وغیرہ کیا ہے۔ پھر جب میں نے اپنا یہ ارادہ بڑے بڑے اکابرین سے اور اساتذہ کے سامنے پیش کیا تو الحمدللہ سب نے ہی باخوشی اجازت فرمائی، سب نے ہی باخوشی اجازت دی اور فرمایا تم اس فن پر کام کرو تاکہ صحیح مسلک کے لوگ اس فن سے آگاہ ہو جائیں اور غلط قسم کے جادو وغیرہ کرنے والے عاملین سے محفوظ ہو جائیں۔ اور جو بھی مفتی صاحبان، حضرات وغیرہ ہیں اس کام کو سیکھنے کے لیے میرے پاس آئے، ان کو میں نے روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ایک طالب علم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ثواب مجھے بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی مکمل امید ہو جاتی ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم وہ اچھا ہے جسے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر جتنا زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس عمل کو اپنے پیارے حبیب کے طفیل قبول و مقبول فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔